الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا میں کہ رمضان کورس میں ہم لوگ 5 ٹاپکس پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی 5 عنوانوں پر ہم لوگ اسٹڈی کریں گے اور پڑھیں گے۔ دیکھیے، نمبر 1 روزے کے مسائل، نمبر 2 زکوٰۃ کے مسائل، نمبر 3 صدقہ فطر جسے فطرہ بولتے ہیں، عید سے پہلے جو دیتے اس کے مسائل، نمبر 4 اعتکاف کے مسائل، نمبر 5 عیدین کے مسائل، یعنی جو عید آنے والی ہے اس کے تعلق سے مسائل۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کورس شروع کرنے سے پہلے اب ہم یہ جو کورس پڑھ رہے ہیں یہ ایک دینی کورس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دینی کورس ہے اور یہ کورس کے لیے ہم لوگ جو وقت لگائیں گے اور جو محنت لگائیں گے، جو مال لگائیں گے، وہ سب کا سب ثواب کا باعث بنے گا، ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ جو مسائل وغیرہ دین کی باتیں جو سیکھنے جا رہے ہیں اس کو علم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علم کہتے ہیں۔ تو علم کی اہمیت، علم کی امپورٹنس اسلام میں کیا ہے اس کے تعلق سے دیکھیں۔ علم اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے نعمتوں سے نوازا ہے ان تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت علم ہے، یعنی نالج، دین کا نالج، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ آدمی کے پاس نالج ہے تو وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط، کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط۔ تو اس لیے علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے کم از کم اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے وہ فرائض پورے کر سکے اور حلال اور حرام کے درمیان اسے تمیز ہو۔ یعنی اب اگر اس کو اور کھلے الفاظ میں کہوں اور تھوڑے موٹے انداز میں کہوں تو ہر ایک مسلمان بالغ مرد اور عورت پر اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے فرائض پورے کر لے سکے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ تو یہ جو فرائض ہیں ان فرائض کو پورا کرنے کے واسطے، اب مثال کے طور پر نماز ایک فرض ہے، نماز پڑھنے کے واسطے، نماز کو صحیح کرنے کے واسطے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو فرائض، نماز صحیح کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم فرض ہے، کمپلسری سیکھنا ہے ہر مسلمان۔ زکوٰۃ، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، یہ فرض کام ہے، تو اس کا علم بھی فرض ہے۔ یعنی جو فرض کام ہے اس کے ذریعے سے اس سے متعلق جو نالج ہے، اس سے متعلق جو علم ہے وہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، البتہ جو ایکسٹرا علم ہے، یعنی کہ فرائض کے علاوہ کو جو علم ہے وہ سیکھنا فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پورا کا پورا قرآن حفظ کر لینا، آپ پورا کا پورا عالم بن جانا، مفتی بن جانا، یہ فرض نہیں ہے، یہ ایک مستحب اور اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی پورا عالم بنتا ہے، پورا حافظ بنتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری فضیلتیں ہیں، اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہت سارے اجر و بہت ساری نعمتوں سے بہت سارے جی ہاں، میں یہ بول رہا تھا کہ اگر کوئی علم سیکھتا ہے، یعنی فرائض سے بھی زیادہ علم اگر سیکھتا ہے تو اسے اس کا ضرور اجر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، لیکن سیکھنا ضروری نہیں۔ کون سا علم سیکھنا ضروری ہے؟ جو فرائض کا ہے، اور اس کے علاوہ حلال اور حرام، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس کا علم بھی ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگ جیسے دوسری چیزوں کو سیکھتے ہیں، اس کے لیے جان مال وقت لگاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس کے لیے بھی لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے علم کی فضیلت، یعنی جو ہم لوگ دین کا علم سیکھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اگر علم کا ایک مضمون بولے تو ایک چیپٹر سیکھ لو، خواہ اس وقت اس پر عمل ہو یا نہ ہو، دین کے علم کا کوئی ایک چیپٹر، کوئی ایک مضمون سیکھنا، اب اس کے فوراً اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے، لیکن اس کو سیکھنا۔ جیسے تیمم ہے، تیمم کے بارے میں ہم لوگ سیکھتے ہیں
ہمارے پاس ماشاءاللہ پانی ہے، ہم لوگوں کو تیمم کی ضرورت میکسیمم نہیں پڑتی، زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اس کی ضرورت پڑتی ہوں گی، لیکن عموماً ہماری زندگی میں جنرلی اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ وہ سیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ایک دین کا ضروری علم ہے، تو اس لیے اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم سیکھنا، اس کا جو اجر ہے، اس کی جو فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ دین کا ایک مضمون، ایک چاپٹر سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنا کوئی معمولی کام ہے کیا؟ آرام سے پڑھ لے سکتے کیا؟ اس کے لیے بے حد محنت کرنا پڑتا۔ 20 رکعت تراویح پڑھنے ہم لوگ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ تراویح تو پڑھتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی 20 رکعت پڑھنا پھر وتر پڑھنا وہ بہت لمبا کام ہے بولے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ دین کا کوئی ایک چیپٹر سیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر اب آپ روزے کے بارے میں پورا کا پورا پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب نصیب فرمائیں۔ تو یہ ہوئی علم کی فضیلت، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، بس یہ ایک حدیث میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ آگے دیکھیے، اب ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے مسائل ہیں۔ مسائل بولے تو کسے بولتے ہیں؟ اس کے ڈیفینیشن ہے، یہ دیکھیے، مسائل کی تعریف، مسائل کا ڈیفینیشن کسے بولتے ہیں؟ مسائل دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے، ان کو مسائل کہتے ہیں۔ مسائل کسے بولتے ہیں؟ نمبر 1، دین کی باتوں کے عمل کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے اسے بھی مسائل بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، تو یہ جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس کو مسائل بولتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز مسائل دوسرا کس کو بولتے بولے تو جو مثال کے طور پر نماز ہے، ایک عمل ہے، اس میں ہم لوگ رکوع کرتے، سجدہ کرتے، قیام کرتے، تو اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ جو بتایا جاتا ہے اس کو بھی مسائل کہتے ہیں۔ دو چیزوں کو مسائل بولتے ہیں، ایک عمل کے طریقے کو مسائل بولتے ہیں، اور دوسرا اس کے صحیح یا غلط ہونے کو جو بتایا جاتا ہے اس کو بھی مسائل کہتے ہیں۔ دیکھیے، دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں۔ اوکے، اب روزے کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، روزے کے مسائل۔ صبح روزہ کسے بولتے ہیں وہ دیکھیے، پہلے روزہ کسے بولتے ہیں وہ دیکھیے۔ صبح صادق سے لے کر، یعنی جب روزے سحری کا وقت ختم ہو جاتا، اذان کا وقت شروع ہو جاتا، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات یعنی بیوی سے ملنے، صحبت کرنے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ کسے بولتے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح سے لے کر مغرب تک جو کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے ساتھ ملنے سے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، عربی زبان میں روزہ رکھنے کو صوم اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روزے کو صوم بولتے، جیسے کہ آپ لوگ نیت وغیرہ میں وہ بھی صوم غدین وغیرہ جو پڑھتے رہتے ہیں نا، تو اسی کو بولتے۔ روزے کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کرے بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ یعنی اس سے اللہ تعالیٰ ہمارا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہی روزوں کو فرض کیا ہے، ہم سے پہلے امتوں پر ایسا کچھ نہیں تھا، تو اسی لیے اللہ ہمارا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ صرف یہ تمہارے اوپر فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بیان فرما۔ اچھا، روزے کیوں اللہ ہم سے رکھا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں،
لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کسے بولتے بولے تو محبت سے ڈرنا. جیسے ایک بیٹا اپنی ماں سے محبت سے ڈرتا ہے. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے وہ اپنے ماں سے ڈرتا ہے. تو کیوں ڈرتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ اس کی ماں چیر پھاڑ کھا جائے گی، یا پھر اس کی ماں اسے جلا کر رکھ دے گی، یا پھر اس کی ماں اسے کاٹ کر رکھ دے گی. نہیں، بلکہ وہ اپنی ماں سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر میں اپنی ماں کے خلاف کوئی کام کروں گا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی. تو محبت میں، ماں کی محبت میں جو ڈر ہے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ سے اس لیے نہیں ڈرتے، اس لیے نہیں ڈرنا کہ اللہ بہت خراب ہے، اللہ جہنم میں ڈال کے جلاتا ہے. نہیں، بلکہ اللہ سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے سائر کائنات کا نظام چلا رکھا ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کی وجہ سے ہم جو کچھ بھی ہے وہ ہیں. تو اس لیے اس اللہ کی محبت میں اس کو ناراض نہیں کرنا بول کر ہم لوگ جو ڈرتے ہیں نا، اس ڈر کا نام تقویٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا میں چاہتا ہوں. دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک پریکٹس ہوتی ہے. مثال کے طور پر روزہ میں جب ہم لوگ رہتے ہیں تو کھانے کو من کرتا ہے، اللہ کے لیے کھانے سے رکتے ہیں. پینے کو من کرتا ہے، اللہ کے لیے پینے سے رکتے ہیں. بیوی سے ملنے کو من کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم بیوی سے ملنے سے رکتے ہیں. تو اس سے ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کرنا، اللہ کے لیے کسی کام سے رکنے کی ایک پریکٹس ہوتی ہے. اب اگر ہم اس کو رمضان میں اس کی پریکٹس کریں گے تو باقی کی رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ہماری یہ پریکٹس کام آئے گی. اب ہمیں مثال کے طور پر کوئی چیز کھانے کا من کر رہا ہے، وہ اسلام میں حرام ہے، تو اللہ کے لیے ہم اس سے رک جائیں گے. اور اسی طریقے سے کوئی چیز پینے کا من کر رہا ہے رمضان کے بعد، وہ اسلام میں حرام ہے، اللہ کے لیے اگر ہم رمضان میں رکنا سیکھے تھے تو اس کے بعد وہ حرام چیز سے ہم رک جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ کے لیے، اسی طریقے سے کوئی خواہش پیدا ہو رہی ہے کسی عورت سے ملنے کی یا پھر کچھ ایسا حرام کام کرنے کی، لیکن اللہ کے لیے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں جب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ غالب آ جاتی ہے اور ہم اس گناہ سے بچ جاتے ہیں اللہ کے لیے. تو رمضان کے روزوں کے ذریعے سے پوری زندگی میں پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں، ہم اللہ کے تقوی میں گناہوں سے بچ سکے اور حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار سکے، اللہ کے خلاف کوئی کام ہم نہ کر سکے. اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. جی، یہ تو قرآن کی آیت، ہم لوگ قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھیں. حدیث بھی دیکھیے روزے کے تعلق سے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے. اللہ تعالیٰ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتے ہیں. 10 گنا بھی بڑھاتے ہیں، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں. لیکن روزے کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوائے روزے کے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی اپنے مرضی کے مطابق اس کا انعام و ثواب دوں گا. میرا بندہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بدلہ میں دوں گا. اللہ فرما رہے روزے نماز پڑھو گے تو اس کا یہ ثواب ملے گا، زکات دو گے اس کا یہ ثواب ملے گا. لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ صرف بندہ میرے ہی لیے رکھتا ہے تو اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ریویل نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس کو انلمیٹڈ اپنے مرضی کے حساب سے خوب اس کو بدلہ دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اخلاص سے بھری ہوئی ہوتی ہے. نماز ہے، اس میں کہیں پر ریا کا شائبہ ہوتا ہے، یعنی دکھاوے کی اس میں چانس ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آ کر آپ کو دیکھا تو آپ کے دل میں ایک یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ آدمی کوئی مجھے دیکھ رہے ہیں، چلو تھوڑی نماز بڑی پڑھ لیں گے، رکوع تھوڑا لمبا کر لیں گے، سجدہ تھوڑا لمبا کر لیں گے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے اس میں کوئی دکھاوے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے فریزر رکھا ہوا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، ساری کی ساری نعمتیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، لیکن بند کمرہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ صرف اور صرف اللہ کی محبت اور اس کے خوف سے کھانے اور پینے سے رکتے ہیں.
تو روزہ ایک اخلاص بھری نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر دیں گے وہ بھی انلمیٹڈ اور بہت زیادہ دیں گے۔ اچھا، ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک جب بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک تو ایک خوشی۔ دوسری خوشی جب بندہ روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے جب اس کو اس کا اجر ملے گا تو اس وقت بھی وہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو، جب ہم لوگ روزہ رہتے ہیں تو ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ بو آنا شروع ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ مشک معمول سے ابھی میں نے صبح میں بھی بتایا تھا کہ مشک ہم لوگ کیا ہے 10 15 20 30 40 50 روپے کے طرحوں کا نام ہے آج کل مشک رکھ دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مشک بولے تو اتنی امپورٹنس ہم لوگ دے نہیں پا رہے۔ مشک اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ سونے کے برابر ہوتی ہے، اور وہ اس کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ الٹیمیٹ ہوتی ہے، تو اس سے بھی زیادہ اللہ کے پاس ایک روزے دار کے منہ کی بو ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے دار کی اللہ کے پاس کیا اہمیت ہے۔ جی، تو روزہ رکھنے پر کیا ثواب ملے گا وہ آپ نے دیکھ لیا، روزہ چھوڑنے پر کیا وعید ہے وہ بھی دیکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی شرعی عذر اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، پھر وہ اس کی جگہ عمر بھر بھی روزہ رکھے تو جو چیز فوت ہو گئی، یعنی جو چیز چھوٹ گئی پوری فوت ہو گئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ نے کوئی ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا تو رمضان کے بعد آپ نے اس روزے کی قضا کر لی تو قضا ہو جائے گی، قضا کرنے سے آپ کے ذمے سے روزہ تو روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا جو ثواب رمضان میں رکھنے پر ملنے والا تھا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ وہ ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری زندگی بھی اگر تم روزہ رکھ لو گے تب بھی وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان میں ایک دن روزہ رکھنے سے ملتا تھا۔ تو اس سے بھی روزے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ چلیے اب آگے بات ہے روزے کی نیت کی۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ آپ سمجھ کر آگے بڑھیے۔ نیت کہتے ہیں النیت هو ارادۃ بالقلب، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، آپ کے دل میں آپ جو سوچتے ہیں اسی کو نیت کہتے ہیں۔ جی، روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ روزے کی نیت یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ روزے کی نیت کیا بولے تو بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں کیا ہے کہ وہ جو نیت کی دعا پڑھائی جاتی ہے مساجد میں صبح میں، اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، وہ پڑھے تو روزہ ہوتا بول کے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ میں روزہ ہوں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن وہ دل میں ارادہ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک آدمی تھا، وہ اپنے کام میں بزی تھا یا پھر کسی سے وہ روٹھا ہوا تھا، ناراض تھا، تو وہ کھانا نہیں کھایا، صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہا اپنے کام کی وجہ سے یا پھر کسی سے ناراضگی کی وجہ سے۔ اب شام میں کہہ رہا ہے اب میں صبح سے لے کے شام تک تو بھوکا تھا، چلو میرا روزہ ہو گیا۔ نہیں، روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بھوکا تھا، یوں ہی بھوکا تھا، اس کی کوئی نیت نہیں تھی۔ ہاں، اگر نیت سے کوئی بھوکا رہتا ہے تو اس کا ثواب اسے مل جائے گا۔ تو اس لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت آپ صرف دل میں ارادہ کر لیں کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ صبح اٹھ کر جو سحری کھاتے ہیں، آپ کا سحری کھانا بھی ایک نیت ہے، اس لیے کہ 3 بجے 4 بجے کوئی پاگل تو نہیں ہے جو اٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ 3 بجے 4 بجے اٹھ کر کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، خود ہمارا سحری کھانا ہی ایک نیت ہے، تو اس کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، روزہ کس پر فرض ہے؟ دیکھیے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو۔ پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، صرف عقل مند پر روزہ فرض ہے۔ بالغ ہو،
میچور ہو بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، اور اسلامی ملک میں رہتا ہو، اور اگر اسلامی ملک میں نہ رہتا ہو تو رمضان کی فرضیت کا علم ہونے پر بھی اس پر روزہ فرض ہے۔ ایک تو اسلامی ملک میں ہے تو تب تو اس پر کیسے بھی روزہ فرضی ہے، اسلامی ملک میں نہیں ہے، مثال کے طور پر ہم لوگ ہیں ہندوستان میں، ہندوستان اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن ہمیں روزے کے فرضیت کا علم ہے، ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزے رکھنا ہے، ہم لوگوں کو معلوم ہے، تو معلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی روزے فرض ہے۔ جی، روزہ ادا کرنا کب واجب ہے؟ ادا بولے تو رمضان ہے، اب یہ رمضان کے روزے یہ رمضان میں رکھنا کس کے اوپر واجب ہے، یعنی بعد میں قضا کرنے کی کس کو گنجائش نہیں ہے، وہ دیکھیے۔ نمبر اچھا، رمضان کے روزے کا ادا کرنا یعنی بلا تاخیر، بغیر کوئی دیر کے رکھنا اس وقت واجب ہے جبکہ 4 شرطیں پائی جائیں۔ 4 شرطیں، نمبر 1 صحت ہو، اٹھا کٹا ہے، صحت مند ہے، کمپلسری انہیں روزے رکھنا، سوچ اسے قضا کے لیے کوئی آپشن نہیں۔ ہاں نہیں، صحت مند نہیں ہے یعنی روزہ رکھنے سے کسی بیماری یا کمزوری کے پیدا ہونے یا بڑھ جانے کا اندیشہ نہ ہو، صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے تو اس کے لیے فوراً روزہ رکھنا ضروری ہے، قضا کی اسے اجازت نہیں۔ ہاں اگر ایسی بیماری ہے اسے کہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، یا پھر بیماری بڑھ جائے گی، یا پھر بیماری صحیح کیور نہیں ہوگی، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بعد میں روزوں کی قضا کر سکے، بعد میں وہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ اوکے، نمبر 2 حالت سفر میں نہ ہو، 80 کلومیٹر سے زیادہ، 78 یا پھر 80 مان کر چلیے، 80 کلومیٹر سے زیادہ کا اگر وہ سفر کر رہا ہے تو اسے گنجائش ہے، اسے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے سفر کرنے کے بعد رمضان کے بعد وہ اپنے روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی روزہ رکھ کر سفر کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، سفر میں روزہ نہیں رکھنا ایسا نہیں ہے، روزہ رکھ کر بھی سفر کر سکتے ہیں، نہیں اگر طاقت نہیں ہے تو سفر میں روزہ چھوڑ کر رمضان کے بعد بھی ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 عورت ہو تو حیض یعنی عورتوں کی مخصوص ناپاکی جو منتھلی ہوتی ہے اس سے پاک ہو، حیض سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت حالت حیض میں روزہ رکھتی ہے تو روزہ نہیں ہوگا، تو اس لیے جو حیض کے روزے یعنی منتھلی جو ڈیٹ آتا ہے اس وقت جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اور عورت کے، رمضان کے بعد ان روزوں کی عورت قضا کرے۔ اور اسی طریقے سے نفاس یعنی پریگننسی، ڈیلیوری کے بعد جو سفیدی یا پھر جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، تو وہ بعض عورتوں کو 20 دن 30 دن، بعض لوگوں کو 40 ڈیز تک آتا ہے، 40 ڈیز سے زیادہ نفاس نہیں آتا۔ تو جب تک نفاس آتا رہے گا اس وقت تک روزے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ سب ہو جانے کے بعد روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ شرطیں نہ پائی جائے تو روزے کو قضا کرنا جائز ہے، بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ اوکے، روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں، روزہ آپ رکھ رہے ہیں، آپ کا روزہ صحیح ہونا، آپ کا روزہ صحیح ہونا بولے تو کیا کرنا، یہ 3 چیزیں۔ نمبر 1 نیت کا ہونا، کمپلسری آپ لوگ نیت کرنا۔ نمبر 2 مسلمان ہونا، غیر مسلم اگر روزہ رکھے تو وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو ماننا یہ بنیادی چیز ہے، اگر کوئی اللہ کو مان کر دوسرے سب اللہ کو نہ مانتے ہوئے کچھ بھی کرے تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے گا لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ نمبر 3 عورت ہو تو حیض و نفاس سے پاک ہو، اگر حیض و نفاس کی حالت میں کوئی عورت روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اوکے، روزے کے فرائض یعنی کمپلسری روزے کے اندر جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک کھانے سے رکے رہنا۔ نمبر 2 صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک پینے سے رکے رہنا۔ نمبر 3 صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جمع مطلب بیوی سے صحبت کرنا اور اس جیسی چیزوں سے رکے رہنا۔ اس جیسی چیزیں بولے تو کیا ہے؟ اس جیسی چیزیں بولے تو اگر کوئی بیوی سے صحبت تو نہیں کرا، یعنی بیوی سے صحبت تو نہیں کرا لیکن کوئی ایسا کام کرا جس سے جان بوجھ کر وہ خود ایسا کام کر رہا ہے جس سے اسے احتلام ہو گیا، جس سے وہ فارغ ہو گیا، جس سے وہ ٹھنڈا ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر خود چاہ نہیں رہا ہے، مثال کے طور پر نیند میں تھا، احتلام ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے۔ روزے کی سنتیں دیکھیے، روزے میں
3 باتیں سنت ہیں. نمبر 1 سحری کھانا. سحری کھانا سنت ہے, فرض نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا رات میں لیٹ سے سوتے یا پھر رات میں بچے ستایا عورتوں کو تو صبح میں اٹھنے نہیں ہوتا, تو ایسے وقت میں کیا ہوتا بولے تو سحری چھوٹ جاتی. تو اس وقت بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جن کو طاقت ہوتی ہے, وہ بھوکے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے سحری نہیں کھائے روزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ نہیں. سحری کھانا صرف سنت ہے. اگر آپ سحری کھائیں گے تو ایک سنت ادا کرنے والے ہوں گے. اگر آپ سحری نہیں کھائے ویسے ہی روزہ رکھنا چاہے تو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. نمبر 2 دوسری سنت کیا بولے تو سحری آخری وقت میں کھانا. بولے تو وقت ہو گئے بات نہیں, سحری کا وقت ختم ہونے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کھانا. مطلب بہت سارے لوگ کیا کرتے بولے تو رات بھر چر کے رات بھر خوب کھا کے صبح سے پہلے سو جاتے. یہ غلط ہے, یہ سنت کے خلاف ہے. ایسا کرنے سے بھی روزہ ہو جاتا لیکن سنت کے خلاف ہے. نمبر 3 افطار کا وقت ہوتے ہی افطار کر لینا. افطار کا وقت ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگ کیا ہے بولے تو ایک دم وہ اللہ والے بن جا کو دعا کر لیتے بیٹھتے. یہ غلط ہے. افطار کا وقت ہو گیا فوراً افطار کر لینا سنت ہے. اوکے ہاں, یہ بات الگ ہے کہ آپ کہیں سفر پر ہے یا پھر آپ کچھ بزی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یا پھر آپ کے پاس روزہ کھولنے کے لیے جلدی پانی کچھ بھی نہیں ملا, تو تھوڑی بہت تاخیر ہوئی تو چلتا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں بلکہ پوری تاخیر ہوئی تو بھی چلتا. ٹھیک ہے, وہ خلاف سنت کام ہوگا, لیکن اگر مجبوری ہے تو وہ بھی جائز ہے. اچھا, روزے کے مستحبات کسے بولتی بولے تو کرے تو ثواب ملتا, نہیں کرے تو کیا بھی گناہ نہیں, نو پرابلم. اچھا, روزے میں 2 باتیں مستحب ہیں. نمبر 1 تمام قسم کے گناہوں سے خصوصیت کے ساتھ بچنا, ہر طرح کے گناہوں سے بچنا مستحب ہے. نمبر 2 نفل عبادات میں زیادتی کرنا. جو نفل عبادت ہے جیسے قرآن کی تلاوت ہے اور دینی کتابوں کا مطالعہ ہے, اور اسی طریقے سے دین کی باتیں سیکھنا سکھانا ہے, ذکر کرنا ہے, یہ ساری کی ساری باتیں نفل عبادتیں ہیں, تو اس میں زیادتی کرنا. اسی طریقے سے غریبوں کو جا کر غریبوں کی خدمت کرنا, ان کی مدد کرنا, تو یہ بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے. اس سے بھی بہت بڑا ثواب آپ کو ملے گا. اچھا آگے دیکھیے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے, اگر یہ کلاس ختم ہو گئی تو پھر میں کلاس سٹارٹ کرتا ہوں, انشاءاللہ روزہ کمپلیٹ کر لیں گے, پھر کلاس سٹارٹ کرتا ہوں, فوراً آپ لوگ جوائن ہو جائیے. روزے کا جو چیپٹر ہے وہ آج کمپلیٹ کر لیں گے, کل انشاءاللہ اعتکاف کا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, صبح میں جو لوگ جوائن ہوئے تھے ان کا روزے کا چیپٹر پورا کمپلیٹ ہوا, اس لیے آپ لوگوں کا بھی کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس لیے آج کلاس تھوڑا بڑھا لیں گے ٹائم. دوبارہ بھی آپ لوگ جوائن ہو جائیے اگر کلاس کٹ ہو گئی تو. جی دیکھیے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیا کیا ہے, دیکھیے یہ ہے. نمبر 1 بھولے سے کچھ کھانا پینا, بھول کر آپ کچھ کھا لیے پی لیے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. بھولے سے ہم بستری کر لینا, بھولے سے یعنی بھول کر آپ اپنے بیوی سے ہم بستری کر لیے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 3 نیند میں احتلام کا ہونا, نیند میں تھے احتلام ہوا, یہ مردوں کو بھی ہوتا عورتوں کو بھی ہوتا, مردوں کو زیادہ ہوتا ہے عورتوں کو کم ہوتا ہے, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ یہ ہمارے خواہش سے یا پھر ہم چاہ کر نہیں کر رہے ہیں, یہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 4 سارے بدن پر تیل یا کوئی مرہم یا دوا وغیرہ لگا کر مالش کر لینا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 5 سرما لگانا, اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہو, سرما لگانے سے یا پھر آئی ڈراپس وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 5 خوشبو لگانا یا سونگھنا, آپ عطر لگائے یا پھر عطر سونگے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 5 مسواک کرنا, مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طریقے سے اپنا تھوک یا بلغم نگل لینا, خود ہمارے منہ میں جو تھوک آتا ہے نا تو اس کو نگلنے سے, اور ہمارا جو بلغم ہے اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت سارے لوگ صبح سے لے کے شام تک تھوکتے رہتے, تھوک تھوک کر کمزور ہو جاتے. تھوک اپنا تھوک اپن نگلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے, تو اس لیے تھوک آرام سے نگل سکتے. آپ لوگ تھوکتے مت رہیے, اور جو لوگ تھوکتے رہتے ہیں ان کو بتائیے کہ بھائی آپ کا تھوک آپ نگل سکتے ہیں, اس کو تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ تھوک بھی بہت بڑی چیز ہے. آپ بار بار تھوکیں گے تو اس سے آپ کے جسم میں سوکھا پن آ جائے گا اور بیماریاں شروع ہوں گی, تو اس لیے تھوکنا نہیں. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھیے چنے سے کم, چنا بولے تو دیکھے ہوں گے نا یہ سائز کا رہتا, چنے کا دانا ہے نا وہ چھوٹا سائز کا رہتا. چنے سے کم کوئی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی اسے منہ سے نکالے بغیر نگل لینا, یعنی دانتوں میں 1-2 دانے کچھ اٹکے ہوئے تھے, وہ چنے سے بھی کم اس کی کوانٹٹی تھی, تو منہ میں آپ نگل لیے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا مکھی, دھواں,
غبار بولے تو دھول یا آٹا اڑ کر حلق میں بغیر ارادے کے، ہمیں کون بھی ارادے سے تو دھول کو ڈال لیتا ہے، وہ کو وہ پڑ گئی تو بغیر ارادے کے اگر چلے گئے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، خود بخود قے ہونا، خواہ منہ بھر کر ہو، ارادے سے ہم لوگ خود سے قے نہیں کر رہے، خود بخود قے ہو گئی، منہ بھر کر ہوئی تو بھی کتا بھی ہوئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود جو قے ہوتی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، قے کا خود بخود حلق میں لوٹ جانا، قے ہوئی پھر واپس چلے گئی، وہ کو وہ ہمیں کیا بھی کریں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بدن سے خون نکلوانا، اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکال رہے ہیں یا پھر بلڈ ڈونیشن کے لیے خون نکال رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ کمزوری کی وجہ سے تھوڑی بہت کمزوری آپ کو محسوس ہوگی اگر آپ بلڈ وغیرہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، ورنہ روزے کی حالت میں ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس دن کا روزہ آپ بعد میں قضا کر لے سکتے ہیں، لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں، اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ یوں ہی رہ سکتا ہے۔ اچھا، گلوکوز چڑھانا، گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسولین یعنی شوگر کا انجیکشن لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ابھی اس وقت جو کورونا کے وقت میں ویکسین کا مسئلہ چل رہا ہے تو ویکسین سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ مزل میں ڈالی جاتی ہے، وہ معدے تک نہیں پہنچتی، وہ پیٹ کو نہیں پہنچتی، مزل میں یا پھر رگوں میں رہتی ہے، تو اس لیے اس سے روزے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے کورونا کا ٹیسٹ کرانا، کورونا کا ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ کورونا کے ٹیسٹ میں ایک سوکھی روئی کا کچھ حصہ ناک میں یا پھر منہ میں رکھ کر نکالتے ہیں، اس میں دوائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی، ہمارے حلق سے لیتے ہیں، کچھ ڈالتے نہیں، تو اس سے روزہ کوئی خراب نہیں ہوتا، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی روزہ چھوڑنے کی اجازت کب ہے، وہ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے ایک بار۔ جی دیکھیے، روزہ کن صورتوں میں نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی روزہ کب وقتی طور پر چھوڑ کر بعد میں رکھنے کی، اور کب پورے طور پر چھوڑ کر فدیہ دینے کی اجازت ہے، اس کو اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اوکے، کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ نمبر 1، مرض بول تو بیماری، مریض کو اپنی جان کی ہلاکت کا یا کسی عضو یعنی کسی پارٹ آف دا باڈی یعنی آرگن کے بیکار ہو جانے یا کسی اور نئے بیماری کے، مرض مطلب بیماری کے پیدا ہو جانے یا مرض کے بڑھ جانے یا دیر سے صحت یاب ہونے کا خوف ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کیا کیا؟ نمبر 1، روزہ رکھے تو مر جاتوں بول کے ڈر ہے، نہیں بولے تو بیماری بڑھ جاتی بول کے ڈر ہے، نہیں بولے تو روزہ رکھے تو کوئی باڈی کا ایک پارٹ کام کرنا بند کر دیتا بول کے ڈر ہے، نہیں بولے تو بیماری کم نہیں ہوتی بول کے ڈر ہے، نہیں بولے تو کوئی نئی بیماری آتے بول کے ڈر ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اچھا، بیماری 2 طرح کی ہے، آگے دیکھیں، بیماری 2 طرح کی ہے، ایک ہے دیکھو آزار 2 قسم کے ہیں، بیماری بھی 2 قسم کے، ایک ہے دائمی یعنی پرماننٹ، دوسری ہے عارضی یعنی ٹیمپرری۔ دائمی بولے تو پرماننٹ، مثال کے طور پر شوگر ہے، بی پی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ کبھی ختم نہ ہونے والا عذر ہے۔ اور اسی طریقے سے بڑی عمر، شیخ فانی جسے بولتے ہیں، یعنی مرنے کو بیٹھا بول کے بولتے نا، وہ عمر کے جو لوگ ہیں، اب وہ ختم نہیں ہونے کا عذر ہے، اب ایک مرتبہ آدمی بوڑھا ہو گیا تو دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا، تو اب یہ عذر ختم ہونے والا نہیں، ایک مرتبہ شوگر آ گیا اس کو تو ختم ہونے والا نہیں ہے، ختم نہیں ہونے والا مرض ہے، ختم نہیں ہونے والی بیماری ہے، تو اس لیے یہ جو بیماری ہے، یہ جو عذر ہے، یہ دائمی یعنی پرماننٹ والے عذر ہے۔ تو اس میں کیا کرے گا آدمی؟ بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا نا، اس لیے کہ بیماری کم ہوئی تو چنا بعد میں قضا کرنے، بیماری کم ہونے والی نہیں ہے، عذر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیماری ایسی ہے جیسے شوگر وغیرہ کی بیماری ہے، یا پھر بڑھاپا عذر ہے، بڑھاپا اب وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یا پھر کمزوری عذر ہے، کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ روزہ رکھے تو ایک دم آدمی مرنے کو بیٹھ جا رہا ہے یا پھر ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ کرنا پڑ رہا، تو اب وہ کمزوری ہمیشہ کی اگر ہے کسی کو، تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہے بولے تو ان لوگوں کے لیے فدیہ ہے، یعنی وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے روزے کے بدلے فدیہ ادا کریں گے۔ فدیہ کسے بولتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرے کچھ بیماریاں، کچھ عذر ایسے جو ٹیمپرری ہے، وقتی طور پر آ کر ختم ہو جاتے، مثال کے طور پر آپ کو بخار ہو گیا رمضان میں
تو تھوڑے دن کے بعد آپ کا بخار ختم ہو سکتا ہے، بخار آتا چلے جاتا، یا پھر آپ کو سردی ہو گئی، تھوڑے دن کے لیے سردی رہے گی، پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی. تو جب آپ کی سردی ختم ہو جائے گی اس وقت آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا، یعنی آپ بعد میں قضا کریں گے. یعنی اگر عذر آپ کا ختم ہو گیا تو بعد میں آپ روزہ قضا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ہے بیماری کے بارے میں تو ابھی میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا. دوسرا سفر. شرعی مسافر کے لیے حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے. شرعی مسافر بولے تو 78 کلومیٹر سے زیادہ کا جو سفر کرتا ہے، 78 کلومیٹر سے زیادہ کی جو جرنی کرتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ ابھی نہ رکھتے ہوئے سفر ہونے کے بعد، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کریں. اس کی اسے اجازت ہے. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن سفر کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. روزہ توڑنا جائز نہیں. اگر سفر کی وجہ سے روزہ توڑے گا تو بعد میں قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، اگر جان بوجھ کر روزہ توڑا سفر میں تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا. اگر کچھ بھی عذر نہیں رہا تو، اگر کچھ عذر رہا تو صرف قضا واجب ہوگی. ٹھیک ہے. اوکے. نمبر 3، حمل یعنی پریگننسی کی وجہ سے بھی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. یعنی پریگننسی میں اگر روزہ رکھے گی تو اس کو یا پھر اس کے بچے کو نقصان ہونے کا کچھ اندیشہ ہے، چانسز ہے، تو وہ روزہ چھوڑ کر پریگننسی پوری ہونے کے بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتی ہے. اسی طریقے سے رضاعت مطلب دودھ پلانے والی ماں، اب روزہ رکھے گی تو دودھ کم ہو جائے گا جس سے وہ بچہ بیمار ہو جائے گا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے ابھی دودھ پلا دے. جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے گی اس کے بعد روزوں کی قضا کر لے، اس کی اسے گنجائش ہے. اچھا، بھوک پیاس، ایسی سخت بھوک یا پیاس کا لگنا جس سے ہلاکت کا خوف ہو تو اس کے لیے بھی روزہ وقتی طور پر چھوڑنے کی اجازت ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو اتنی زیادہ بھوک پیاس لگ رہی ہے کہ روزہ رکھا تو اس کی طبیعت پورا ایک دم اوپر نیچے ہو جا رہی ہے، بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، مرنے کو بیٹھ جا رہا ہے جا کر، تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. بعد میں قضا وہ کر لے. اگر قضا کی طاقت بھی نہیں رہی بعد میں بھی تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب مسائل جو ہیں یہ بڑی عمر والوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اٹھے کٹے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ معذورین کے لیے. اوکے. آگے دیکھیں، بڑھاپا اور ضعف، بڑھاپا اور کمزوری. ایسا بڑھاپا جو بڑھاپے اور ضعف، کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے بھی کیا ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. بعد میں قضا کر سکتا نہیں. بعد میں بڑھاپا، اب ایک ایسا بڑھاپا ہے کہ وہ بہت زیادہ بوڑھا ہے تو اس کے لیے روزے کے بدلے فدیہ ادا کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. کمزوری اگر ختم ہو گئی بعد میں تو قضا کرے گا، اگر کمزوری ختم نہیں ہوئی تو فدیہ دے گا. اچھا، روزے کا فدیہ کیا ہے وہ یہاں پر ہے. دیکھیے، روزے کا فدیہ، ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے برابر، صدقہ فطر یعنی فطرہ، ایک فطرہ کتنا بولے تو 1.75 kg، بولے تو 1 kg 70 پر 5 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، یا پھر وہ گیہوں کا جو ریٹ ہے وہ کسی فقیر کو دے دینا. ٹھیک ہے. ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے برابر کے پیسے یا پھر 1.25 کلو گیہوں کسی فقیر کو دینا. مثال کے طور پر 30 روزے چھوٹ رہے ہیں تو 30 روزے چھوٹ رہے ہیں تو 30 روزوں کے برابر پیسے یا پھر گیہوں 1.75 گرامز کے حساب سے، 1 kg 75 گرامز کے حساب سے کسی فقیر کو دے دینا. اس کو فدیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بعض علماء کیا کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فدیہ وہ فدیہ کیا ہے بولے تو ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا فدیہ ہے بولتے ہیں، اور قرآن سے بھی وہ چیز ثابت ہے. تو اگر آپ وہ فدیے کے طور پر دیں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک روزے کے بدلے 2 مسکینوں کو یا پھر ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. اب اس زمانے کے حساب سے اگر آپ حساب لگائیں گے تو ایک وقت کا کھانے کے لیے کم از کم 50 روپے تو لگ جائیں گے.
تو 100 روپے ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو دے دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ روزہ ٹوٹنے کے بعد صرف قضا کب واجب ہوتی ہے اور روزہ ٹوٹنے کے بعد قضا اور کفارہ کب واجب ہوتا ہے، وہ اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا جن چیزوں سے صرف قضا واجب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں روزہ رکھنا کافی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد یعنی بلا ارادہ حلق میں پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے. اس سے بھی روزہ کلی کرتے وقت احتیاط برتنا ضروری ہے. تو صبح میں بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتا رہا ہوں. غسل میں غرغرہ کرتے، غسل میں غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے، صرف سنت ہے. روزے میں بھی غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے، صرف سنت ہے. کلی کرنا فرض ہے. غسل میں بھی، روزے میں بھی، وضو میں بھی، غسل میں بھی وضو میں بھی کلی کرنا فرض ہے. غسل میں بھی آپ کلی کر لیے تو کافی ہے، غرغرہ کرنا افضل ہے. روزے کی حالت میں آپ غرغرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ غرغرہ کریں گے تو حلق سے نیچے پانی اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں روزے کی قضا کرنا آپ کو پڑے گا. اوکے. نمبر 3، قئی آئی تو اسے جان بوجھ کر نگل لیا. قئی آئی وہ ہو وہ قئی آئی تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن قئی آنے کے بعد اسے واپس نگل لیا جان بوجھ کر، چاہ کر نگلا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ ہو وہ چلے گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر اگر نگلا تو روزہ ٹوٹتا. اوکے. اور آگے دیکھیے، منہ بھر کے جان بوجھ کر قئی کرنا. منہ بھر کو قئی ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن منہ بھر کو جان بوجھ کر قئی کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا. یعنی انگلیاں ڈال کر کوئی قئی کرا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اوکے. آگے دیکھیے، کنکر، کاغذ، ربر، کھجور وغیرہ کی گٹھلی یا اس جیسی چیز نگل لینا. کوئی ایسی چیز جو کھانے کی نہیں ہے، جیسے لبر ہے، کنکر ہے وغیرہ، یہ کھانے کی چیز نہیں، کوئی بھی آدمی اس کو شوق سے نہیں کھاتا، لیکن اس کو نگل لیا کوئی تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا، لیکن صرف قضا واجب ہوتی، بعد میں وہ روزہ رکھ لینا کافی ہے، کفارہ نہیں رہتا. اچھا، دانتوں میں چنے کے برابر پھنسی ہوئی چیز کو نگل لینا. چنے کی اتنی کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، چنے سے کم کی چیز نگلا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن چنے کی اتنی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اسے نگل ڈالا منہ کے اندر تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا. آگے دیکھیے، دانتوں میں چنے سے کم کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، اسے منہ سے نکال لیا، نکالنے کے بعد پھر نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا. دانتوں میں کوئی چھوٹی چیز جو چنے سے بھی کم کی ہے اٹکی ہوئی تھی، اندر سے اندر نگل لیا چنے سے کم کی چیز تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انہیں کیا کر رہا، اس کو باہر نکال رہا، باہر نکالنے کے بعد پھر نگل رہا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے. اوکے. کان، ناک میں تیل یا دوا ڈالنا. کان میں یا ناک میں کوئی تیل یا کوئی ڈراپس وغیرہ اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں روزہ کی قضا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اچھا، ناک کے ذریعے کسی چیز کو اس طرح اندر لینا کہ وہ چیز دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے، جیسے نسوار وغیرہ کو ناک سے چڑھانا. یعنی ناس لیتے نا بڈھے، ناس لے کے چڑھاتے وہ ایک دم جا کے دماغ کو لگتا تو پھر اس کے بعد چھینکا آنا شروع ہوتے. اور اسی طریقے سے آپ تھوڑا بہت وکس لے کے معمولی سونگ رہے تو اس سے کوئی پرابلم، لیکن اتنا آپ وکس لے کے اتنا زیادہ چڑھائے کہ وہ جا کے دماغ کو لگا یا پھر پیٹ کو پہنچا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا. اچھا، دوا کو بھاپ کی شکل میں، دوا کو دھوئے کی شکل میں، بھاپ کی شکل میں منہ یا ناک سے کھینچنا، خواہ مشین کے ذریعے ہو جیسے انہیلر یا گیس پمپ کا استعمال کرنا یا پھپکارا لینا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اب کیا ہے، بہت سارے لوگوں کا سوال کیا رہتا بولے تو پھپکارا لینے میں ناک میں پانی جاتا لینا، خالی بھاپانچ نہ جانے کا، اس سے روزہ کیوں ٹوٹتا. دیکھو، آپ ایک بگونے میں گرم پانی رکھو، اس کے اوپر پلیٹ اڑا ڈالو، تھوڑی دیر کے بعد پلیٹ نکالو تو پلیٹ کو پانی آ کے لگ کے رہتا. کیسا لگتا بولے تو وہ جو بھاپ ہے، پانی بھاپ کی شکل میں جا کے اس کو لگتا. تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ گرم پانی سونگیں گے یا گرم پانی میں کوئی دوا ڈال کر سونگیں گے تو دوا اور پانی ہوا کی شکل میں
آپ کے معدے کو پہنچتا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا. تو بھپکارا لینا بھی روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے. اور جو آستما کا انہیلر استعمال کرتے اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. اگر وہ کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ آپ آستما کے لیے جو انہیلر استعمال کرتے ہیں آستلین وغیرہ, وہ صرف گیس نہیں جاتی, گیس کے ساتھ دوا بھی جاتی. تو دوا اگر غذا پیٹ میں جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے دوا ڈالنا, ان دو راستوں سے کوئی دوا چڑھائی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. صبح صادق کے بعد یہ خیال کر کے کہ ابھی وقت باقی ہے, سحری کھا لی, پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو گئی تھی تو روزہ نہیں ہوگا. یعنی سحری کا وقت ہو جانے کے بعد بھی نہیں ابھی وقت ہے بول کو کھا لے رہا کوئی غفلت سے, بعد میں معلوم ہوا نہیں وقت ہو گیا تھا بول کر, تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اچھا, ابر کی وجہ سے سورج کا غروب ہونا معلوم نہ ہو سکا اور یہ خیال کر کے کہ سورج غروب ہو چکا تھا افطار کر لیا, یعنی افطار کا ٹائم ہونے سے پہلے افطار کا ٹائم ہو گیا لے سمجھ کر کوئی افطار کر لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ہوتا, بعد میں روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. پہلے زمانے میں لوگ آسمان کو دیکھ کر ٹائم معلوم کرتے تھے تو اس لیے یہاں پر ابر وغیرہ کا مسئلہ لکھا ہوا ہے. اب کے زمانے میں اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے فون میں یا پھر آپ کے واچ میں 15 منٹ ٹائم پہلے ہے تو آپ دیکھیں آپ کے واچ میں وہ ٹائم ہو گیا چلو افطار کر لیں گے, افطار کر لیے, بعد میں پتہ چلا کہ آپ کی گھڑی آگے نکل گئی تھی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا, بعد میں روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. اچھا, تو اب تک جو چیزاں پڑھے, اب تک جو کام پڑھے, یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹتا, لیکن بعد میں روزہ رکھے تو کافی ہے, کام مسئلہ حل ہو جاتا, ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی. لیکن اب جو کام میں بتانے جا رہا ہوں, روزہ رکھ کر اگر کوئی یہ کام کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ بعد میں رکھنا بھی ضروری ہے اور کفارہ دینا بھی ضروری ہے. کفارہ کسے بولتے بولے تو دیکھو آگے وہ بھی آئے گا. کفارہ کسے بولتے, پہلے کفارے کے بارے میں پڑھ لو پھر اس کے بعد پڑھیں گے. کفارہ کسے بولتے بولے تو آپ ایک روزے کے بدلے یہ غلام آزاد کرنا. ظاہر سی بات ہے اب غلام وغیرہ نہیں ہے تو غلام آزاد کرنے کا مسئلہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب نیچے کیا ہے, ایک اور آپشن ہے. وہ آپشن کیا بولے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا. اگر اس لگاتار بولے تو کیسا کنٹینیوس, مثال کے طور پر ایک آپ کا روزہ ٹوٹا تھا اور قضا واجب ہوئی تھی آپ کے اوپر, تو کیا کرنا بولے تو وہ روزے کے بدلے رمضان کے بعد 2 مہینے کنٹینیوس روزہ رکھنا. اگر بیچ میں 1 دن مس ہوا تو بھی پھر وہاں سے 2 مہینے سٹارٹ. تو یہ دوسرا آپشن ہے. نہیں بھائی اس کی بھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے بولے تو ایک تیسرا آپشن ہے. وہ تیسرا آپشن کیا بولے تو وہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو, 60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا. 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا, یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کے بقدر, صدقہ فطر کے بقدر گلہ یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دینا. 2 آپشن ہے. کیا 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا, یا پھر ایک ہی وقت میں 120 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو بھی روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. نہیں یہ نہیں بولے تو ایک دوسرا آپشن ہے. وہ دوسرا آپشن کیا بولے تو 60 مسکینوں کو 2.25 کلو گیہوں دینا, یا پھر 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے وہ دینا, یہ کفارہ ہے. اچھا, یہ کب واجب ہوتا وہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھیے رمضان کا روزہ ایک منٹ جی, قضا اور کفارہ کب واجب ہوتا ہے. دیکھیے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد, رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد بغیر عذر کے توڑ دینا. رمضان کا روزہ ہے, فرض روزہ ہے نا, روزہ رکھنے کے بعد کیا بھی عذر نہیں تھا, بیماری بھی نہیں, بخار بھی نہیں, کیا بھی نہیں ہونا, بول کو مسجد سے کھا لیا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اب کیا کرنا, رمضان کے بعد روزے قضا کرنا, یعنی یہ روزہ چھوٹا ہے سو روزہ رکھنا. پھر کفارہ بولے تو ابھی جو نیچے پڑھ کر آئے نا ان میں سے کوئی ایک کام کمپلسری کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اوکے. نمبر 2, روزہ یاد ہوتے ہوئے ہم بستری کر لی. یاد ہے میں روزے سے ہوں بول کے اس کو یاد ہے, اس کے باوجود بھی کیا ہے بیوی سے مل لیا, یا ایسی چیز کھا لی یا پی لی جو عام طور پر لوگ کھاتے پیتے ہیں, تو قضا کفارہ دونوں واجب ہوں گے. بیوی سے مل لیا تو بھی قضا کفارہ جان کر,
یاد رہتے ہوئے بھی بیوی سے مل لیا تو قضا کفارہ دونوں واجب. اور اسی طریقے سے کوئی کھانے کی چیز جیسے آم ہے، چاول ہے، دال ہے وغیرہ، کھانے کی چیزیں اگر کوئی یاد رہتے ہوئے کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ کیا بولے تو کوئی ایسی چیز کھایا جو کھانے کی چیز نہیں ہے، جیسے کنکر ہے، ربر ہے، یہ کون تو بھی شوق سے کھاتے کیا؟ نہیں، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیز کھا لیا تو اس سے صرف قضا واجب ہوتی، کفارہ واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہی مسئلہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. آگے دیکھیے، جس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا جیسے سرما لگانا یا خون نکالنا وغیرہ، اس کے کرنے کے بعد یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، کھا لینا اور پی لینا. روزہ ٹوٹتا نہیں سے کوئی کام کرا، مثال کے طور پر سرما لگایا تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کلیئر ہے. لیکن اس کے باوجود انہیں یہ سمجھ رہا کہ نہیں میرا روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر کھا لیا پی لیا، تو اس سے اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. اچھا آگے دیکھیے، بارش کا پانی منہ میں لے کر نگل جانا، بارش کا پانی منہ میں لے کر نگل جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بارش کا پانی منہ میں لے کر نگلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اوکے، ایک مسئلہ دیکھیے، کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی، کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی، پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے کھانا پینا شروع کر دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا. کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی تھی، اب بھول کر کوئی چیز کھانے کے بعد روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انہیں یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور کھا لیا پی لیا، تو اس سے صرف قضا واجب ہوتی، کفارہ واجب نہیں ہوتا. اچھا کفارہ کیا ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں تو یہاں تک روزے کے مسائل الحمدللہ ثم الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے. آگے کل انشاءاللہ اعتکاف کے بارے میں پڑھیں گے، اس لیے کہ آج سے اعتکاف شروع ہو چکا ہے. آج سے آخری عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ پڑھیں گے. جی Q&A کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے، کوشچن آنسر سوال جوابات کے لیے وقت دیا جا رہا ہے. جو لوگ صبح کے سیشن میں نہیں تھے ان کے کچھ سوالات ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں سوالوں کے جواب دے دوں گا. ابھی جو پڑھے اس سے ریلیٹڈ ہو تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر اس سے ہٹ کر بھی کوئی امپورٹنٹ سوال جواب ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ان کا جواب دے دوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. بھیا روزے میں رکھ کر بیچ میں پیریڈس آ گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کنٹینیو کرنا چاہیے اس کو؟ نہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ مسئلہ میں صبح میں بھی بتایا تھا، شاید ابھی میں بتانا بھول گیا. روزے میں اگر پیریڈس آ گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب انہوں کھا سکتے پی سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی حضرت افطار کے وقت میں کچھ فوڈ نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے تو کیسا افطار کرنا؟ وہی میں بتایا نا، اگر افطار کے وقت میں آپ کے پاس کچھ فوڈ وغیرہ نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں. آپ کا روزہ آپ صرف دل میں نیت کر لیں روزہ کھولنے کی تو کافی ہے. بعد میں جب آپ کو سہولت ہوئی اس وقت لے کر آپ روزہ کھول سکتے، اس سے روزہ ہو جائے گا. اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ کبھی ایسا ہوتا تھا ایک سحری سے 2 روزے رکھتے تھے، یعنی کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں ملتی تھی تو کنٹینیو یوں ہی روزہ کنٹینیو کر لیتے تھے. جی کر سکتے ہیں، نو پرابلم. ٹھیک ہے حضرت. حضرت ایک کوشچن. جی اور کوئی حضرت اور ایک سوال؟ کوشچن. اور جی الکحل بیسڈ حضرت الکحل بیسڈ سینیٹائزر ہے نا، سو جی وضو کے بعد کیا اپلائی کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل کر سکتے، اس لیے کہ یہ ایک فقہ اکیڈمی کی ریسرچ ہے. فقہ اکیڈمی بولے تو فقہی سیمینارز ہوتے رہتے. کیا ہوتا بولے تو جو نئے مسئلے پیش آتے، جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں انہوں بیٹھ کر اس کا سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے. تو الکحل مکسڈ پرفیومز اس سے پہلے آتے تھے، تو پرفیومز الکحلک پرفیومز نہیں لگانا بول کر اس سے پہلے فتویٰ تھا. لیکن اب جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ الکحلک پرفیومز بھی لگا سکتے. کیوں بولے تو الکحل بولے تو ہر الکحل نشہ لانے والا نہیں ہوتا.
اور الکحل کی پوری ایک فیملی ہے. تو ہر الکحل جو ہے وہ حرام نہیں ہے. سینیٹائزرس وغیرہ میں جو الکحل یوز ہوتا ہے وہ اتنا ہیوی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے اس کا استعمال جائز ہے. لیکن اگر اس کے باوجود آپ کو خدشہ ہے, اس کے باوجود آپ کو ڈاؤٹ ہے, تو سینیٹائزر سے بہتر ہے کہ آپ ہینڈ واش کر لیں. اس لیے کہ ڈاکٹرز کی بھی یہی ریسرچ ہے کہ سینیٹائزر سے بھی زیادہ ہینڈ واش کرنا بہتر ہے. اگر آپ کو ہینڈ واش کے لیے موقع نہیں ہے تو آپ الٹرنیٹلی آپ سینیٹائزر یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے, پھر آپ کو خدشہ ہے, تو پھر اس وقت میں آپ سوپ سے یا پھر کوئی لکوڈ وغیرہ سے ہینڈ واش کر لیں, یہ بہتر ہے. سینیٹائزر بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے حضرت, جزاک اللہ. جی السلام علیکم حضرت. عاشورہ کا مطلب کیا حضرت؟ کیا بولے؟ عاشورہ کا مطلب کیا؟ عشرہ بولے تو 10 کو عربی میں عشرہ بولتے ہیں. 10 کو عربک میں عشرہ بولتے ہیں. تو آخری عشرہ بولے تو آخری کے 10 دن, رمضان کے آخر کے 10 دن ہے نا یہ, تو یہ بہت بابرکت دن ہے. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شب قدر کی تلاش کی جائے. تو آج ایک جیسے آج ایک تاخرات ہے, تو آج سے آخری عشرہ, آخر کے 10 دن کو عشرہ بولتے ہیں. جی اور کچھ بھیا آپ تو ابھی نے بتایا تھا الکحل کے تھوڑے سب الکحل ایک ہی جیسے نہیں ہوتے. جو وہ کیا ہے کہ میرا ہیئر تھوڑا پرابلم ہے, اسے جو میں یوز کرتی ہوں تھوڑا اسپرے ویسا, اس میں تھوڑا الکحل مکس ہو کے بول کو اس کے پیچھے لکھا تھا, وہ یوز کرنے سے نماز ہوتا کیا بھیا؟ وہ کیا مطلب کس طرح کا الکحل ہے وہ دیکھنا ضروری رہتا ہے نا, کہ اگر وہ کوئی معمولی سا الکحل ہے تو نو پرابلم. جی استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ کوئی معمولی سا ہے. نہیں بولے تو رات میں اپلے کر کے صبح میں غسل کر لیجئے, ختم مسئلہ. ہاں نارمل سے ہی ہے بھیا. میڈیسن تو نہیں ہے, جسٹ وہ اسمیل کے لیے, ہیئر کیئر کے لیے تھوڑا الکحل مکس ہوا ہے اس میں. ہاں تو اس کے بارے میں بات اٹھی تو بتا دیتا ہوں. میڈیسن وغیرہ میں بھی جو الکحل یوز ہوتا ہے, جو الکحلک چیزیں یوز ہوتی ہے جیسے سیرپس وغیرہ میں, وہ معمولی الکحل ہوتا ہے, اس سے نشہ وغیرہ نہیں چڑھتا, تو اس کا استعمال جائز ہے. جی اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو الکحل انگور اور کھجور کے سے جو الکحل بنتا ہے وہ حرام ہے, اور دوسری چیزوں سے جو الکحل بنتا ہے وہ جائز ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی صفیہ بہن. جی حضرت عشاء کا لاسٹ ٹائم 12 تک نا حضرت, اب جگنے کی رات کے روزے 12 کے بعد بھی تراویح نماز عشاء نماز پڑھے جا رہے. دیکھو عشاء کا آخری وقت 12 تک نہیں, تہجد تک رہتا, ہاں فجر کی نماز تک رہتا. جی اچھا حضرت تمہیں بولے نا حضرت باپ پکڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا کر کو, جی کتو ہم نہ مان نہیں سکا, کتو مان نہیں حضرت کاسے پرسوں باپ پکڑی ہوں حضرت, اچھا نہیں تو کتو روز بھی قضا رہنا حضرت. ہاں روزے کی قضا کر, یعنی آپ کو معلوم نہیں تھا اس وقت, آپ بھبکارا لے لیے تو اس وقت آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, اب معلوم ہوا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا بھی ضروری ہے. جی اچھا جی چلیے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. وعلیکم السلام. جی اوکے بھیا, جو یہ آئس کی ڈراپ سے جو ناک میں جانے سے روزے ٹیمپو کیا تو جاتی ہے روزہ, گلے میں جو نیم ٹیب کر کو ایک یوں استعمال ہوتا ہے بھیا. میں بول رہا ہوں نا, آنکھوں میں دوا ڈالو, سرما ڈالو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں کان میں ڈالو تو روزہ ٹوٹتا ہے. کلیئر. جی چلیے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. کل ڈاؤٹ ہے جو
एक आखिरी डाउट है जी भाई रोजे स्टंपो क्या तीजे के तो थोड़े जने जो रोजेदार हमको जो देते हमें उनके वो जो हमें बोल सकते ना उनके जो माल है हराम कर को बोल सकते नहीं हलाल कर बोल सकते नहीं और मस्जिद में जो आश है जो पीस पड़ेगा जी हाँ। तो इसका जवाब क्या है बोले तो यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इफ्तार में पड़ोसियाँ और इसी तरीके से मस्जिद में वो आश जिसे गंजी बोलते दूसरे इलाकों में वो बनाते तो वो हलाल की हराम की कैसा उसका खाना पीना बोल के पूछ रहे। देखो अगर कोई ऐसा आदमी आपके घर इफ्तार के लिए चीज़ भेजा है जिसकी पूरी की पूरी 100% कमाई हराम है तो उसका इफ्तार साफ साफ आप उसको मना कर दो। यानी आपको उसको या फिर आप उसको साफ साफ मना नहीं कर सकते तो उसको लेकर फेंक दो या फिर जानवरों को डाल दो या फिर किसी गरीब को दे दो, ठीक है। नहीं कोई ऐसा आदमी आपके पास इफ्तार भेज रहा है जिसकी पूरी कमाई तो हराम नहीं है, बस कुछ कमाई हराम है लेकिन उसके कमाई का कुछ हिस्सा हलाल भी है, तो उसके कमाई का जो हलाल हिस्सा है उसमें नियत करके आप खा लो, ये मसला है। और मस्जिदों में जो गंजी वगैरह बनाते तो उसमें बहुत सारे लोग हलाल माल भी डालते हैं, तो आप हलाल माल की नियत कर लो, नियत करके खा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप परहेज करना चाहें तो परहेज कर सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अब बाज़ वक्त क्या होता है कि ख़ास चाचा, ख़ास खाला, ख़ास मामू, ख़ास भाई, ख़ास बहन, कभी थोड़ा बहुत वो लोगों की कमाई हराम रहती तो वो लोग भेजने के बाद हम लोग अगर फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिए तो रिश्ता तोड़ना तो हराम है ना। तो इसलिए अगर उनके कमाई का कुछ हिस्सा हलाल है तो भी उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर पूरा का पूरा उनका इनकम पूरी की पूरी उनकी कमाई हराम है तो उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, साफ साफ कह दो कि हराम है, उसमें किसी का कोई लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। जी आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल एतिकाफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको उसके बावजूद भी कुछ डाउट्स वगैरह हों तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और क्लास कैसी चली, आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आप उसके बारे में कुछ सजेशन, कुछ राय मशवरा, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप में ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।